السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باد صبا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی اور قوم عاد کو بور نامی ہوا سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش برستی دیکھتے تو یہ دعا کرتے، اے میرے رب باران رحمت نازل فرما۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے اور عورتوں کے حقوق کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت قبول کریں، کیونکہ اس سے پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی بھی وہ سب سے بڑی اور سب سے ٹیڑھی ہے۔ اگر سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی تو ٹوٹ سکتی ہے، اور جو شخص اسے اس کی حالت پر چھوڑ دے گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ خواتین کی خیر خواہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت قبول کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا الہی اسلام کو ابو جہل یعنی عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ صبح ہوئی تو اگلے روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور مسجد میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ ایک دوسری روایت میں دعا کے الفاظ یہ ہیں، اے اللہ عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں سے تجھے جو زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو تقویت عطا پہنچا۔ بحوالہ ترمذی، مسند احمد۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے کام ترک کر دو جس میں کسی قسم کا شک و شبہ پایا جائے، اور ایسے امور اختیار کرو جو باعث اطمینان، تسلی بخش اور شک و شبہ سے بالاتر ہوں، کیونکہ سچائی باعث اطمینان اور سبب نجات ہے، جبکہ جھوٹ بے چینی اور بے اطمینانی کا باعث ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچھا ہوں یا برا، اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا پڑوسی اور قریبی شخص تمہارے اچھے ہونے کی گواہی دے تو تم اچھے ہو، اور اگر وہ کہے کہ تم برے ہو تو تمہارے برے ہونے کی یہ سچی گواہی ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب
مسجد نبوی میں لکڑی کا منبر بنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دینے لگے۔ کھجور کا وہ تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور شفقت کی وجہ سے رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنا دست شفقت اس تنے پر پھیرا اور اسے چپ کرایا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم سے کہتا ہے کہ لوگو، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ میں اس واضح خطرے سے تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ میری قوم کے لوگوں، نجات چاہتے ہو تو یہاں سے جلد کوچ کر جاؤ، جلد سے جلد کوچ کر جاؤ۔ جن لوگوں نے اس بات کو مان لیا وہ نجات پا گئے، اور نہ ماننے والے طاقتور لشکر کے حملے سے نیست و نابود ہو گئے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 گانا فرض نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کیا کرو۔ پوچھا پھر؟ فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کے ساتھ پیش آنا۔ تیسری مرتبہ پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل مقبول ترین ہے؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اعتدال پسند اور عدل و انصاف کرنے والے لوگ روز قیامت اللہ کے دائیں جانب نور کے بستروں پر ہوں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ اگر تم نے اس فریضہ کو چھوڑ دیا تو پھر تم دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہ ہوں گی۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔